بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اردو کی 7ویں کتاب نیو کورس، صفحہ نمبر 53، سبق نمبر 10، مسدس حالی۔ اچھا، ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، ڈی ٹیچرز، لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ شاعری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے پلے لسٹ میں اردو لٹریچر کی جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے، اس کے اندر آپ کو سارے جو ہے وہ لیکچر وہ ملیں گے جو اردو لٹریچر کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ نظم کیا ہوتی ہے، غزل کیا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ مردف نظم کیا ہوتی ہے، غیر مردف غزل کیا ہوتی ہے، اور قافیہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ردیف کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ شاعری کے اندر جو ہے وہ شغف رکھتے ہیں یا اپنی شاعری خود کرتے ہیں یا آپ کو شاعر بننے کا شوق ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے وہ یہ بات آپ کو بڑے فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ چینل کے اوپر جو ہے وہ نئے شعراء کے لیے الگ سے جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اگر آپ نثر نگار بننا چاہتے ہیں، رائٹر بننا چاہتے ہیں، پوئٹ نہیں یا پوئٹ اور رائٹر دونوں بننا چاہتے ہیں تو بھی جو ہے نا وہ نئے رائٹرز کے لیے، نئے قلم کاروں کے لیے جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ نوزائیدہ مصنفین کے لیے جو ہے الگ پلے لسٹ موجود ہے۔ وہ دونوں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ان کے اندر موجود لیکچرز کو سننے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ سبق سے ہٹ کے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو بھی آپ کور کر سکیں۔ ایک چیز اور اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ پلے لسٹ کو بھی جو 2 ڈیفرنٹ جو ہے وہ گروپس میں تقسیم کر دی ہے۔ تو کچھ پلے لسٹ جو ہے وہ آل یا کریٹڈ پلے لسٹ میں جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ میجر پلے لسٹ کے اندر جو ہے وہ شو ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوئیے گا کہ میں بتاتا ہوں اور آپ کو وہ ملتی نہیں ہے۔ در حقیقت وہ جو ہے جو نئی اپ ڈیٹ انہوں نے دی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ نئے آپ کو جو ہے وہ ان میں مل جائے گی۔ جو نیا کرائٹیریا اس کے حساب سے آپ ڈھونڈیں گے، آپ کو چینل کے اوپر جو ہے وہ آل پلے لسٹ ملیں گی، پھر آپ کو کریٹڈ پلے لسٹ ملیں گی، پھر آپ کو میجر پلے لسٹ ملیں گی۔ ان تینوں کو آپ کو پہلے وہ ایک ہی کے اندر ساری پلے لسٹ ہوتی تھی، مگر اب انہوں نے جو ہے وہ نئی اپڈیٹ دے دی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اور ہمارے پاس کوئی ایسا چینل نہیں ہے، کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا بڑا لیکچر یا اتنی بڑی ویڈیو جو ہے آپ کو بھیجی جا سکے۔ تو اس لیے مجبوراً ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ یوٹیوب کا سہارا لیں، اور اس کے لیے پھر ہم یوٹیوب کی پابندیوں کو ہمیں سہنا پڑتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ مسدس حالی، مسدس کا لفظ جو ہے وہ اردو کے اندر 6 کے لیے بولا جاتا ہے۔ حالی کی مسدس کا مطلب یہ ہے کہ حالی کی وہ نظم جس کے اندر 6 مصرے ہوں گے یا 6 مصروں کا بند ہوگا۔ ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور حالی سے مراد یہاں پہ حضرت مولانا الطاف حسین حالی ہے، جنہوں نے تحریک آزادی کے اندر جو ہے نا وہ گراں قدر جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دی، اور اسی طرح ان کی جو ہے نا وہ بیش با خدمات جو ہے وہ ملک پاکستان کے لیے اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا، اس سبق کو پڑھانے سے، اور یہاں تک جو ہے نا وہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس سبق کو پڑھانے سے، مراد یہ ہے کہ 10 چیپٹرز تک بچہ جب 7th کلاس کا پہنچے گا تو اس کو کم از کم اتنا جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو یہ پتہ چل سکے کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ ایک میجر غلطی ہے، یہ میں کئی مرتبہ جو ان کو بتا چکا ہوں کہ طلباء و طالبات ہوتا ہے، طلباء کے اندر طالبات اور طلباء دونوں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پہ الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ طلباء، بے الف با آگے حمزہ، طلبہ جو ہے یہ جو لفظ ہے یہ طلبہ ہے، یہ تصحیح کر لیجئے۔ میں اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ایک دور جن کی جو ہے نا وہ آفاق والوں کی بک کے اندر میں ان کو جو ہے نا ای میلز بھی کر چکا ہوں،
اور ان کے جو ہے نا وہ محترم شاہد وارثی صاحب اور محترم امیر زیب صاحب، محترم جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، افضل شاکر صاحب، ان سے بھی جو ہے وہ میں باقاعدہ ان کے موبائل کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے آگاہ کر چکا ہوں کہ طلباء و طالبات یہ معروف ترکیب ہے، یاد رکھ لیجئے، طلباء و طالبات یہ معروف ترکیب ہے، اور طلبہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جمع غفیر کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے آپ طلبہ کا لفظ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ غلطی درست کرنے کے بعد لیکن بچوں کو نہ بتائیں، پھر وہ جو ہے بچوں کو آپ اس انداز سے سمجھا دیں ذرا، لیکن 7th کلاس کے بچے ہیں ڈیفینیٹلی اگر ان کو گھر میں سے کسی نے جو ہے نا وہ اگر بتا دیا تو تب بھی بہتر ہے آپ بچوں کو بتائیں۔ 7th کلاس کے بچے جو ہے وہ سن شعوری کو پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ اپنا اچھا برا بھی جانتے ہوتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں سے کوئی اردو دان اس غلطی کو جو ہے وہ درست کر کے بھیجے گا تو پھر اسکول اور تمام جو ہے وہ اساتذہ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کوآرڈینیٹر کو، ڈیپٹی کوآرڈینیٹر کو جو ہے اسسٹنٹ پرنسپل کو یا وائس پرنسپل کو یا پرنسپل صاحب یا صاحبہ کو ڈائریکٹ مل کے تو ان کو اس حوالے سے آگاہ کر دیں کہ یہ اس کے اندر نقطہ ہے، اس کو میں نے کیسے جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ مزید اگر وہ آپ سے جو ہے وہ مانگیں، پروف مانگیں تو ان کو بے شک آپ یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اناؤنسمنٹ یہ کرنی تھی کہ یاد رکھ لیجئے کہ جو لیکچرز جو ہے وہ آن لائن نیٹ کے اوپر جو ہے وہ 3-4 مرتبہ دیکھے جاتے ہیں، ان کی جو رینکنگ ہوتی ہے وہ گرین ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ چینل کے اوپر رہتے ہیں۔ 127 سے زائد جو ہے وہ چینل وہ ہمارے جو لیکچرز ہیں ان کو خطرہ لاحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آن لائن نہیں دیکھا گیا، نیٹ کے اوپر نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ رینکنگ ہے وہ نہیں بن پائی، اور نہ ہی ان کو پراپر طریقے سے لائک اور شیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے بھی خصوصی خیال رکھا کریں، یہ سارا کچھ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی کے لیے رہنا ہے تاکہ اس میں بہتری آ سکے۔ اور ایک چیز اور جو ہے وہ خاص طور پہ وہ 22 کے قریب جو لیکچرز جو آئیڈل کر دیے گئے ہیں، ایک قسم کا اڑا دیے گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کا تو بیک اپ بھی میرے پاس نہیں تھا، چونکہ وہ لائیو جو ہے وہ سارے چینل لائیو دیے ہوئے تھے۔ تو چلیے بارکیف جو بھی صورتحال ہے، اب اس نظم کو پڑھنے کے بعد اب میں جو ہے وہ شروع کروا رہا ہوں جی۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ذرائع ابلاغ میں خبروں، ڈراموں اور فیچرز کے اہم نکات کو جان سکیں۔ یاد رکھ لیجئے، خبر، ڈرامہ، فیچر، اس پہ میں آپ کو الگ سے جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ سیشن دے دوں گا، لیکن ان شارٹ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خبر جو اخبار کے اندر آتی ہے، ڈرامہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اور فیچر جو اخبار کے اندر یا کسی رسالے کے اندر جو ہے وہ ایک خاص تحریر جو ہے وہ خاص موضوع کے تحت جو ہے وہ پورے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کو فیچر کہتے ہوتے ہیں۔ ہاں یاد رکھ لیجئے ڈرامہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ریڈیو کا استعمال نہیں رہا، تو پہلے ریڈیائی ڈرامہ بھی ہوتا تھا اور ٹی وی ڈرامہ بھی ہوتا تھا، اور ٹی وی ڈرامہ سے پہلے صرف ریڈیائی ڈرامہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو 7th کلاس کے کم از کم لازمی طور پر ان کے جو ہے وہ ذہنوں میں بیٹھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی ذرائع ابلاغ میں، اور اس کے اوپر آپ بڑی خوبصورت ایک ان کو ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں کہ بیٹا اپنے گھر سے کوئی ایک آدھ فیچر جو ہے اس کو آپ کر کے لائیں، کاپی کے اندر جو ہے نا وہ بے شک پیسٹ کر کے لے آئیں، جو اخبار جہاں سے یا جو ہے وہ ایک اور بھی تھا، ان دونوں کے اندر میرے ریگولر جو ہے نا وہ فیچرز اور آرٹیکلز چھپتے ہوتے تھے، اخبار جہاں، ہاں فیملی میگزین، تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو تفصیلی جو ہے وہ مواد مل جائے گا۔ بچوں کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی بھی دے سکتے ہیں، اور اردو کے اندر ایکٹیویٹیز دینے کا رجحان بہت کم ہوتا ہے، اور یہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ ٹیچنگ کو 4 چاند انشاءاللہ بلکہ 14 چاند جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ ذرائع ابلاغ میں بیان کردہ امور پر اپنی فہم کا اظہار کر سکیں۔ ذرائع ابلاغ میں جو امور بیان کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں جی، پھر فیچرز ہوتے ہیں، پھر آرٹیکلز ہوتے ہیں، پھر کالم ہوتے ہیں، پھر اداریے یا اداراتی مضامین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان پر اپنی جو ہے نا وہ رائے کا یا اپنے فہم کا اظہار کر سکے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کسی آرٹیکل کے اوپر، مثال کے طور پہ 14 اگست کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل آیا ہے یا فیچر آیا ہے،
اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی اچھی رائے دے سکیں. ٹھیک ہے جی. عبارت کو روانی زیر و بم اور لہجے کی شدت اور رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکیں. ایسا زیادہ تر جو ہے وہ نظموں کے اندر ہوتا ہے. اسکول کی کسی تقریب کی روداد لکھ سکیں. اس میں صفت کے درجوں کی پہچان کر سکیں. اب روداد امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ بہت زیادہ، وہ ان کو لازمی طور پہ آنی چاہیے. اس میں صفت کے درجوں کی پہچان کر سکیں. اس میں صفت کے اندر درجے کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ عام یا نارمل، بڑا، سب سے بڑا، یہ اس کے جو ہے نا بنیادی درجے ہیں. ہم ان کو آگے تفصیل سے پڑھیں گے. مضمون نگاری میں کسی بھی طرز نگارش کے تحت الفاظ کا موضوع موضوع ہے. یہ زے کے ساتھ، موضوع نہیں ہے، دعات کے ساتھ نہیں ہے. جو ہے موضوع یعنی مناسب اور برمحل استعمال، مناسب پیرا بندی اور صحت زبان کے ساتھ پیش کر سکیں. ٹھیک ہے جی. بنیادی طور پہ 10ویں سبق تک بچوں کو یہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے کہ آپ اس کو جب وہ پڑھنے سے پہلے الطاف حسین حالی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جی؟ الطاف حسین حالی بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ہے نا ہمارے تحریک آزادی کے عظیم رہنما اور جو ہے وہ کبار شعراء میں سے ہیں، اور نیچرل شاعری کے اندر اپنا ملکہ رکھتے ہیں. یعنی جو فطرت پر مبنی شاعری ہوتی ہے. فطرت پر مبنی شاعری کیا ہوتی ہے؟ حقائق پر مبنی شاعری. اور حقائق سے ہٹ کے شاعری کیا ہوتی ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ تخیلاتی شاعری ہے. یہ حسن کی تعریف پر مبنی شاعری ہے. یہ نیچرل شاعری نہیں ہے. نیچرل شاعری جو ہے وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ حقائق پر مبنی بات کرتے ہوتے ہیں. تو چند مشہور شعراء کے نام بتائیں اور کوئی اور نظم بھی سنائیں. مولانا حسرت موہانی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسد اللہ خان، حضرت اسد اللہ خان غالب، استاد ابراہیم ذوق، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جگر مراد آبادی، اور فیض احمد فیض، حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال. یہ سارے نام آپ جو ہے نا وہ اہم الفاظ جی. برپا، واقع کرنا، جو ہے نا موجود کرنا یا ہونا. وقت، اہمیت. نخوت، تکبر. عداوت، دشمنی. مخفی، چھپا ہوا. آفاق، کل جہاں. خیر الامم، امتوں میں سے سب سے بہترین امت. امت کی جمع امم ہے، اور خیر عربی کے اندر جو ہے نا وہ بہترین کے لیے جو ہے وہ آتا ہے خیر الامم، بہترین امتوں میں سے سب سے بہترین امت. اور اسی طرح خیر النساء، عورتوں میں سے بہترین عورت. تو چلیے اب پڑھتے ہیں جی. اچھا، وہ ملت کے گردوں پہ جس کا قدم تھا. گردوں کہتے ہیں ستاروں کو. جیسے وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، آپ یہاں پہ اس کی تشریح میں بھی لا سکتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تاج سرے دارا، یہ لفظ جو ہے وہ سردارا پڑھ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. ٹھیک ہے جی. اسی کے اندر انہوں نے گردوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے. وہ ملت قوم کے گردوں پہ جس کا قدم تھا، یعنی ستاروں پہ جس کا قدم تھا. مراد یہ ہے کہ اے انسان، اے جو ہے وہ اے مسلمان، اے ملک پاکستان کے عظیم نوجوان، آپ بچوں کی طرف بے شک اشارہ کیجئے کہ بیٹا آپ کی بات بھی اس نظم کے اندر کی جا رہی ہے کہ آپ اس ملت کا حصہ ہیں، اس ملت کی کیاری ہیں کہ جس کا ستاروں کے اوپر قدم ہوتا تھا. ہر ایک گھونٹ میں جس کا برپا علم تھا، ہر ایک گھونٹ میں جس کا برپا علم تھا. مراد یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ گھونٹ کے اوپر جو ہے وہ علم، یعنی ہر ایک نوالے کے اوپر وہ علم پر مبنی جو ہے وہ قوم تھی. اس سے مراد کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ اس قوم کی بات کی جا رہی ہے جو اسلام آنے سے قبل کیا تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور یہ جو قوم تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی تو ہر ایک گھونٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور علم و فضل کا دریا بہا دینا، یہ وہ قوم بن چکی تھی۔ وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا۔ اب یہ ساری نیچرل شاعری ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور اس بند کے اندر جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اچھا ابھی بند مکمل نہیں ہوا، 4 مصرے یہاں پہ ہیں، 2 مصرے یہاں پہ نیچے جو ہے نا اس کو کلوز کر کے پھر مسدس بن رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم مسدس کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا، نشاں اس کا باقی ہے صرف اس قدر یہاں کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان۔ یہاں پر جو بہت غور طلب بات ہے وہ کیا بات ہے؟ ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے نا بیان کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ وہ فرقہ سے مراد یہاں پر جو ہے وہ سنی وابی شیعہ دیوبندی جو ہے وہ اہل حدیث کی بات نہیں ہے، یہاں پہ فرقہ سے مراد یہ ہے کہ تمام قوموں میں سے جو مسلمان قوم تھی، آفاق میں محترم تھا، پوری دنیا میں دنیا کے 85% حصے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تو وہ آفاق میں محترم ہیں اور تھے اور ہیں، تو تبھی جو ہے نا وہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ خطے پر انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ اور جب ہم اس درجے سے جو ہے وہ نیچے گرے تو وہ کس طرح علامہ نے فرمایا تھا، کھو دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، کھو دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور یہاں پر جو بات بڑی غور طلب ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا، قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے نا کہ امتن وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ یہ جو امت ہے یہ امت اوسط ہے، خیر الامم ہے اور تمام امتوں پر گواہ ہے، یہ اس امت کا لقب تھا۔ اب تھا کی بات کر کے اب وہ بتاتے ہیں کہ نشان اس کا باقی ہے صرف اس قدر یہاں کہ آج یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا بچوں کے اندر مزاح پیدا کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ بچوں سے باقاعدہ کوسچن آنسرنگ کر سکتے ہیں، ہاں بھی بیٹا 6 کلمے سناؤ ذرا آتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ مختلف قسم کے، بیٹا ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا بیٹا یہ بتائیے کہ خلیفہ راشدین کے نام کیا کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر بچوں کو جو ہے نا وہ نہیں آتے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں؟ ان کے نام کیا کیا ہیں؟ آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان سے کہیے گا کہ یہاں پہ ایگزیکٹ یہی بات جو ہے وہ مولانا الطاف حسین علی کرنا چاہ رہے ہیں کہ نشان اب ان مسلمانوں کا صرف اتنا سا ہے کہ گنتے ہیں اپنے آپ کو ہم بھی مسلمان، کہ ہم جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم لگاتے ہیں، گستاخی ہم کرتے ہیں، اساتذہ کی بے ادبی ہم کرتے ہیں، والدین کا کہا ہم نہیں مانتے، والدین کی بے ادبی ہم کرتے ہیں، پڑوسی ہم سے پریشان ہیں، ہمسایہ ہم سے دکھی ہے۔ یہاں پہ آپ بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ آئے دن جو ہے وہ لڑتے ہوتے ہیں، ایک دن قربانی نہیں دے سکتے ہوتے ہیں سیٹ کے لیے، جو پہلے دن شروع میں آ کے بیٹھا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں دوسری سیٹ پہ آج بیٹھ جاؤں، کہ کوئی دوسرا آگے بیٹھ جائے تاکہ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بہتری ہے، اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں آپ یہاں پہ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ہائے قربان آپ کی اس آدھا کلو اور پاؤ بھر کی مسلمانی پہ اور 2.5 کلو کی مسلمانی پہ، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ آپ اس انداز سے ان کو جو ہے نہ قوموں میں عزت نہ جلسوں میں وقت۔ قوموں میں عزت کی بات یہ ہے کہ آج ہم جس جہاز پر بیٹھتے ہیں وہ جہاز کسی اور امتی کا بنایا ہوا ہے، کسی اور قوم کا بنایا ہوا ہے۔ ہم جس موبائل کو استعمال کرتے ہیں وہ کسی اور قوم کا بنایا ہوا ہے۔ ہم جس جو ہے وہ پنکھے کو استعمال کر رہے ہیں وہ کسی اور
قوم کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جب جلسوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جلسوں میں علم کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے، مناظرے ہوتے ہیں، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کافر اس بات پہ، فلاں کافر اس بات پہ، فلاں کافر اس بات پہ۔ ٹھیک ہے جی، نہ اپنوں سے الفت نہ غیروں سے ملت، نہ ہم اپنوں کی جو ہے وہ آبیاری کرتے ہیں، نہ اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ غیروں سے ملت، نہ ہی ہم غیروں کے ساتھ جو ہے وہ یکجا ہیں۔ ہمارا اس کون دوست ہے ہمارا سوائے ایک آدھ ملک کے؟ اس 300 350 ممالک کی جو ہے وہ جو رجسٹرڈ ممالک ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 کے یا 280 کے قریب ہے، لیکن 300 عام بول دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ہم کتنے ممالک کے ساتھ ہماری دوستی ہے؟ ایون کہ مسلم ممالک میں سے جو 56 اسلامی ممالک ہیں 57 یا 58، ان میں سے ہماری کتنوں کے ساتھ دوستی ہے؟ مزاجوں میں سستی، دماغوں میں نخوت۔ اب آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ صبح اسکول جانا ہوتا ہے یا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں آج نہیں کل کر لیں گے، آج کا کام جو کل پہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنی قوم کا نقصان کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ دماغوں میں نخوت، ذرا سی دولت کیا آ جاتی ہے تو ہمارے دماغوں کے اندر جو ہے نا وہ غرور بھر جاتا ہے۔ خیالوں میں پستی، کمالوں سے نفرت، ہمارے خیال ہی جو ہے وہ پستی پر مبنی ہے، ہم ایک دوسرے کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر اگر ایک شخص کی دیوار 10 فٹ کی ہے تو جب تک دوسرا شخص جو ہے وہ 11 فٹ کی دیوار نہ بنا لے اسے چین نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ برتر نہیں سمجھتا ہوتا۔ کمالوں سے نفرت، کمال کیا ہوتے تھے؟ اب یہاں پر واقعہ سنائیں کہ ایک دفعہ ایک غزوہ کے اندر ایک صحابی جو ہے وہ کیا ہوا، جو ہے وہ گر پڑے، ان کو چوٹ لگ گئی اور پانی کے لیے کرانے لگے۔ تو ایک جو ہے نا وہ مشکیزہ لے کر، ایک صحابی پانی لے کر ان کے پاس گئے، ابھی وہ پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ ساتھ میں کسی اور صحابی کے کرانے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا اس کے پاس لے جاؤ، وہ میرے سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہے۔ آپ پانی اس کے پاس لے کر گئے، وہ ابھی ہونٹوں کے ساتھ لگانے لگا تھا کہ ایک تیسرے جو ہے وہ زخمی کی آواز آئی تو وہ پانی جو ہے نا انہوں نے کہا اس کے پاس لے جاؤ، وہ میرے سے زیادہ زخمی ہوگا۔ وہ جب اس کے پاس لے کر گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، واپس پہلے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ تھی محبت، یہ تھا کمال کہ اپنی ذات کو فنا کر کے اگلے کی مدد کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا تھا۔ جبکہ عداوت نہاں، دوستی آشکارا، اس کو پڑھانے سے پہلے، پڑھنے کے دوران میں اس نظم کے پہلے بند میں مسلمان امت کے کون سے لقب کا ذکر ہے؟ خیر الامم کی بات کی گئی ہے، آپ کو پہلے بھی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ مسدس علی میں کس چیز کا بیان ہے؟ مسدس علی میں ہماری امت، جو مسلمان امت کے زوال اور عروج کی کہانی بیان کی گئی ہے، زوال کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور عروج کے لیے جو محنت ہم نے کرنی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ عداوت نہاں، ہم سب کے اندر جو ہے وہ دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دوستی آشکارا، اور ہماری دوستی جو ہے وہ آشکارا ہے، یعنی دوستی کے پیچھے جو ہے وہ دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ غرض کی تواضع، غرض کی مدارا، یعنی ہم کسی کام کی خاطر، کسی مقصد یا اپنے ذاتی لالچ کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں اور کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جب ہم کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی ذاتی جو ہے وہ لالچ یا فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں جی، صفحہ نمبر 53 کے اوپر۔ عزیز اساتذہ کرام جو ہے وہ آپ نے بچوں، عزیز طلباء، نظم جو عزیز اساتذہ کرام نظم پڑھانے سے قبل، پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں، نظم پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران کے سوالات بھی مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ ہر بند یا شعر کے اختتام پر بچوں کو اس کا موضوع بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ مسدس علی میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے، بیان کی گئی ہے، عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ مسدس کی، اب تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 اور یہ 6، یہ پورے جو ہے وہ 6 مل کے تو مسدس بنی۔ ٹھیک ہے جی، 4 کے جو ہے نا وہ مصرے انہوں نے اوپر لکھ کے لگائے اور 2 نیچے لگائے، یہ ایک طریقہ کار ہے، اور یہ اکٹھے 6 کے 6 بھی لگائے جا سکتے ہیں، 5 اوپر لگا کے ایک جو ہے وہ چھٹے کے ساتھ بند بھی کیا جا سکتا ہے، اور 4 کے لگا کے یاد رکھ لیجئے 2 اشعار کے ساتھ تیسرا بند کریں گے تو وہ ثلاثی ہوگی، یعنی اسی طرح 2 مصرے
ان کی طرح، اور نیچے ایک مصرع آ جائے گا تو وہ ثلاثی ہوگی۔ اسی طرح 3 مصرے اور ایک آ جائے گا بند ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ رباعی ہوگی۔ اور اسی طرح چاروں اکٹھے لکھ دیے جائیں گے تب بھی رباعی ہوگی۔ اور 4 مصرے اور ایک الگ سے کلوزنگ کی طرح جو ہے وہ دے دیا جائے گا، جیسے یہ 2 یہاں پہ نیچے دیے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ خماسی ہوگی، 5، ثلاثی 3، رباعی 4 اور خماسی 5۔ اور اسی طرح مسدس جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی آن ڈیمانڈ ویڈیو، آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔